ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جن کا خروج نسل انسان کی تباہی ثابت ہو۔ اس قوم کی عورتیں جو ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا کر سکتی ہیں اور یہ انسان کی نسبت سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن یہ قوم کہاں قید ہے؟ کیا انہیں کسی دوسرے سیارے پر قید کیا گیا ہے؟ کیا حضرت ذوالقرنین کا سفر ایک فضائی سفر تھا؟ آج ہم یاجوج ماجوج کے واقعے کو جدید سائنسی اور فلکیاتی نظریے کی روشنی میں پیش کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے بڑے حصے پر حکومت حاصل تھی۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے اور یہ سفر انتہائی عجیب اور حیرت انگیز ہیں۔ آپ کا سب سے پہلا سفر مغرب کی جانب تھا جس کا مقصد آب حیات کو ڈھونڈنا تھا، لیکن آپ اس سفر میں ناکام رہے۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا سفر مشرق کی جانب تھا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں آپ نے ایک خانہ بدوش قوم کی اور غیر مذہب قوم کی مدد کی۔ آپ کا اس کے بعد تیسرا سفر اور سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی جانب تھا۔ اس کے دوران آپ ایک پہاڑ کے درمیان پہنچے جس کا نام سیتین موجود ہے۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جس کی نہ تو سمجھ آتی تھی اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھایا جا سکتا تھا۔ ان کے ساتھ حضرت ذوالقرنین نے اشاروں میں بات کی۔ یہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک ایسی قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ لوگ خوب فساد مچاتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں اور ہماری مدد فرمائیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے نافذ کی اولاد ہے۔ ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے اور یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی قوم ہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور غاروں میں رہا کرتے ہیں، اور پھر یہ بہار کے موسم میں غاروں سے باہر نکل آتے ہیں اور کھیتیاں اور سبزہ کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر جنگلی ہیں کہ یہ انسانوں کو، جنگلی جانوروں کو، سانپ، بچھو اور ہر قسم وغیرہ کی چیزیں کھا جاتی ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے ان سے فرمایا کہ آپ پریشان مت ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کر دیجئے، اس کے بدلے میں آپ جو چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، بس آپ کچھ لوگ میری مدد فرمائیں اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا سکوں۔ لہٰذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی، پھر پیلے ہوئے تانبے جما کر اس پر لوہے کی تختی بنوا دی، ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر خوب آگ بھڑکائی۔ اس طرح سے دیوار پہاڑوں کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھا۔ اب یاجوج ماجوج اس دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے اور ان کا انسانی بستی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکر ادا کیا، لیکن حضرت ذوالقرنین نے ان سے فرمایا کہ وقتی طور پر تو یہ دیوار تم لوگوں کو یاجوج ماجوج سے محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور بنیاد ختم ہونے پر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے۔ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے اس دیوار کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور ان کا سردار ان سے کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ دیوار اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے کہ اپنی اصلی حالت اختیار کر لیتی ہے، لیکن جب اس کو توڑنے کا وقت قریب آ جائے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ چلو اب اس دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ وقت قیامت کے قریب کا وقت ہوگا۔ پھر دیوار کے ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور زمین پر خوب فتنہ فساد پھیلائیں گے۔ اس وقت ہر طرف فتنہ فساد نظر آئے گا۔ وہ جھیلوں اور تالابوں کا سارا پانی پی جائیں گے، جانوروں کو اور درختوں کو کھا جائیں گے اور زمین کی ہر بلندی اور ہر وادیوں میں دوڑتے پھریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں
اور یہ دیوار کہاں ہے؟ اس کے متعلق ہر زمانے میں علماء اور محققین کی الگ الگ رائے اور تعویلات موجود ہیں، اور ان میں سے اختلافی کثیر ہے۔ پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ تتار اور منگول یاجوج ماجوج کی قوم تھے جو 11ویں صدی میں اسلامی ممالک پر حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی اور خوب فساد کیا۔ دوسری رائے یہ پیش کی جاتی ہے کہ یورپی اور امریکی اقوام یاجوج ماجوج ہیں، کیونکہ عیسائی لٹریچر میں بھی ان کے کوگنٹ میگو کی نیل سے جوڑا گیا ہے، جنہوں نے 18ویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں میں قبضہ کیا اور خوب لوٹ مار کی۔ اور اس کے متعلق تیسرا نظریہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ ترک قوم ہی یاجوج ماجوج مانی جاتی ہے، جنہوں نے عہد وسطیٰ میں پورے وسط ایشیا پر اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عظیم اور پختہ اور بلند دیوار کہاں موجود ہے جو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے بنوائی تھی۔ لہٰذا مختلف ممالک میں پائے جانے والے تاریخی دیواروں اور دروں کو یاجوج ماجوج کی اس دیوار سے جوڑا جاتا رہا ہے، جن میں دیوار چین، دیوار افکاس، جرمنی کا دیوار برکن اور روس کا دریائے داریال شامل ہیں۔ لیکن یہ تمام دیواریں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہیں کہ ان دیواروں کو توڑا نہ جا سکے، اور نہ ہی یہ لوہے اور تانبے کی دیوار ہے، لہٰذا یہ تمام تعویلات بھی فاسد قرار دیے جاتے ہیں، اور یہ دیواریں حضرت ذوالقرنین کی دیواروں جیسی بالکل بھی نہیں ہیں۔ جدید علماء اور محققین نے یاجوج ماجوج کے متعلق ایک سائنسی نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے انسان نہیں بلکہ ایک فرشتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے ذوالقرنین، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غصے میں آ کر فرمایا، پیغمبروں کے ناموں پر اپنے نام رکھنا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں جو اب ایک دوسرے کو فرشتوں کے ناموں سے پکار رہے ہو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ذوالقرنین کوئی بندے نہیں بلکہ ایک فرشتے تھے، اور یہ بھی الیگزینڈر دی گریٹ یا سائرس نہیں جیسا کہ کچھ لوگ انہیں ان دنیاوی بادشاہوں سے جوڑتے ہیں، بلکہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک مخصوص کام کے لیے مقرر کیا تھا۔ سورہ کہف کی آیتوں میں لکھا جاتا ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں یعنی کہ حضرت ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی، اور ہم نے اسے ہر چیز کے سمجھنے کے لیے ایک راستہ دیا، تو وہ اس راستے پر روانہ ہوئے۔ ان آیتوں میں لفظ سبا کو محققین نے آسمان پر جانے کا راستہ قرار دیا ہے، جس راستے پر چل کر حضرت ذوالقرنین آسمانوں پر گئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں انہوں نے سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا دیکھا، جبکہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ زمین کی طرح اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اس راستے پر چلتے ہوئے ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا اور سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا تھا، جس کو محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول قرار دیا ہے۔